مشکل حالات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں اور انسان ان سے نکلنے کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے۔ تو جب کرونا آیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور میں ایسے کام کی تلاش میں تھی کہ اسکول کی جاب کے علاوہ گھر بیٹھے بھی میں کوئی کام کروں جو میری آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے، تاکہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکوں اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے۔ تو الحمدللہ مجھے ایک ایسا ذریعہ مل گیا کہ گھر بیٹھے آج میں اتنا کما لیتی ہوں اور مجھے اتنا منافع مل جاتا ہے کہ تنخواہ ختم ہو جانے کے بعد ہمارے باقی کے دن آرام سے گزر جاتے ہیں۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید کوئی میری طرح بھی ایسے ہی کام کی تلاش میں ہو اور یہ ویڈیو اس کے کسی کام آ جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ساتھیوں، آج میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں کہ ہمیشہ سے میری یہی کوشش رہی تھی کہ مجھے کوئی اسکول کے علاوہ بھی کوئی ایسا آمدنی کا میرا ذریعہ ہو کہ اوپر کے اخراجات جو ہیں میرے پورے ہو جائیں، میں بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکوں اور ان کی جو ضروریات ہیں اس کو میں بخیر و خوبی پورا کر سکوں، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو میں ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ بنا دے۔ انہی دنوں میں جب کرونا آیا تو میری سسٹر سے بات ہوئی، تو میری سسٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہے نا آن لائن کام شروع کرو۔ تو مجھے تو کبھی میں نے آن لائن کام کیا نہیں تھا اور مجھے ہمت بھی نہیں ہارنی تھی۔ تو میری سسٹر نے مجھے ایک لڑکے کا نمبر دیا کہ وہ ریسیلر تھا اور وہ سب کو کپڑے وغیرہ کی پکچر سینڈ کرتا تھا اور آگے جس کو پکچر سینڈ کرتا تھا وہ آگے کی طرف سیل آؤٹ کرتے تھے۔ تو میرے علی نے ان سے بات کی اور اس نے ہمیں پکچرز بھیجنا شروع کر دی اور میں نے اسٹیٹس پہ لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ کام میں تھوڑا صبر والا کام ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ بات مجھے معلوم تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کریں گے۔ تو میں کافی دنوں تک پکچرز لگاتی رہی، لوگ دیکھتے تھے مگر کوئی رسپانس نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کپڑے سیل آؤٹ کرتی ہیں؟ تو میں نے پھر بتایا کہ جی میں کپڑے سیل آؤٹ کرتی ہوں، میں لان کے کپڑے سیل آؤٹ کرتی تھی، اس کے علاوہ فینسی کی بھی پکچرز ڈریسز ہوتے تھے، اسٹچڈ بھی ہوتے تھے، تو اس طرح کے ریڈی میڈ سوٹس بھی ہوتے تھے، وہ سب کی پکچرز مجھے بھیجتا تھا کپڑوں کی، تو میں اس کو لگاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ خیر خواہ بھی تھے انہوں نے بھی منگوایا اور انہوں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا، لوگوں کو بھی مشورہ دیا کہ سمینہ یہ کام کرتی ہیں، آپ ان کے کپڑے بھی دیکھیں، وہ بھی بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو جب کام چلانا ہوتا ہے تو ذریعے بھی بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ میرا آہستہ آہستہ کپڑوں کا کام چلنے شروع ہو گیا۔ ہم لوگ فری ڈیلیوری پہ کپڑے دے آتا تھا علی، اور ہم لوگ زیادہ پروفٹ بھی نہیں رکھتے تھے تاکہ ہماری کسٹمرز بننے لگ جائیں۔ تو اس طرح سے پھر انیس مجھے جو ہے گھر میں بھی لا کر کپڑے دینے لگے کہ آپ کو میں 10 سوٹ دے رہا ہوں لون کے، آپ گھر میں بیچو۔ تو وہ بھی میں کرنے لگی، 100 روپے رکھ کے، کبھی 150 روپے، کبھی 200 روپے رکھ کے، لیکن اس میں مجھے تھوڑا یہ کہ پھر کبھی میں خود بھی بائی کرنے لگی، پروفٹ آتا تھا تو رسک بھی لیا میں نے، لیکن اس میں مجھے تھوڑا نقصان بھی ہوا کہ بہت سے لوگ جو کپڑے پھر واپس بھی کر جاتے ہیں یا بہت سے جو ہے اس میں فالٹ ڈیفیکٹ بھی نکل آتے، لیکن انیس نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ کبھی بھی کوئی ایسی پرابلم ہوتی تھی تو وہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا مشورہ دیتے تھے اور میرے ساتھ فلی کوآپریٹ کیا۔ الحمدللہ ہمارا کام آہستہ آہستہ چلنے لگا اور آمدنی تھوڑی تھوڑی ہمارے گھر میں آنے لگ گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے علی سے کہا کہ علی ہمیں اب خود دوسری چیزوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے، کپڑے تو ہر کوئی ہر وقت نہیں خریدتا۔ پھر میں نے اور علی نے ہمت کی، ہم بازار گئے اور چائنیز گیجٹس کی شاپ پر گئے۔ پہلے ان کی شاپ بہت چھوٹی سی ہوا کرتی تھی تو ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ چائنیز گیجٹس ہے، بس ہم تو اس کو برتن شاپ کہتے تھے کہ یہاں پر برتن کا سامان ملتا ہے۔ خیر ہم نے وہاں سے ان سے براڈ کاسٹ کا نمبر لیا اور ہم نے اپنے اسٹیٹس پہ ان کی چیزیں انہوں نے ہمیں بھیجنا شروع کی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے یہ کام بھی چل پڑا کہ اگر آپ 5 چیزیں بھی لے لو تو 500 روپے آپ کے کہیں نہیں گئے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں، ہم اس پہ کم پروفٹ لگاتے تھے تو زیادہ زیادہ لوگ چیز خریدتے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں سے بھی ہمیں کامیابی ملی۔ پھر اب ہم نے سوچا کہ تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہیے،
پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک شاپ ہے جو براڈ کاسٹ چلاتے ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے پاس، اور بہت اچھی کوالٹی کی وارنٹی ہوتی ہے ان کے پاس۔ ہم ان کے پاس گئے، ان سے ہم نے براڈ کاسٹ کا نمبر لیا۔ ان کے پاس بیڈ شیٹس بھی ہوتی تھی، دسترخوان تھے، ان کے پاس پلوز ہوتے تھے، قالین تھے، کارپیٹ تھے، کمبل بلینکٹس ہوا کرتے تھے، دسترخوان تھے۔ تو مطلب کافی سارے آئٹمز ان کے پاس تھے، اور جیسے قالین میں جو ہے قالین بھی زبردست، اور مطلب ان کی ہر چیز گارنٹیڈ اور بہت زبردست ہوتی تھی۔ تو ہم نے یہ لگانا شروع کیا، الحمدللہ اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ پھر ہم نے اسکارف اور عبایا کی بھی براڈ کاسٹ نمبر لکھ کر آئے، اس کی پکچرز بھی لگانا شروع کر دی، اور ماشاءاللہ اس سے بھی اچھی سیل آؤٹ ہوئی۔ اور یہ لوگ کی خوبی یہ ہے اس شاپ والے کی کہ اگر کوئی چیز اگر واپس کسٹمر کر دیتا ہے تو یہ ریٹرن بھی کر لیتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ جب میں نے ان سے عبایا لیا تو ایک بچی نے واپس کر دیا، تو میں بہت ڈر گئی کہ اللہ اب یہ میرا نقصان ہو گیا۔ جب میں شاپ والے کے پاس گئی ڈرتے ڈرتے، میں نے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ریٹرن کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں نے پرس والوں کا بھی نمبر لے کر آئی اور ان کے پرس لگانا شروع کر دیے، تو الحمدللہ یہاں سے بھی سیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ لے لیں، رکھیں، سیو کر لیں، بہت سارے نمبرز آپ کانٹیکٹ کے سیو کر لیں، اور آپ جو ہے شاپس پر جائیں، بہت ساری شاپس ہیں جو براڈ کاسٹ چلاتی ہیں، آپ ان سے نمبر لے کر آئیں، اپنے پاس نمبر کو سیو کر لیں، اور وہ جو پکچرز بھیجیں آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اسٹیٹس پہ لگائیں۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک ہفتے تک مجھے کوئی بھی آرڈر نہیں آتا، لیکن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی، کیونکہ جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ محنت کرتا رہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام چل پڑے گا، لیکن اس میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو ساتھیوں بتائیے گا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اچھا لگا ہو یا آپ کو کچھ اس سے فائدہ ہوا ہو تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس سے تھوڑی مجھے اور موٹیویشن ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور میں اس سے اچھا بہتر کام کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگلے ولاگ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔